ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچے کہ جو ہر حال میں شکر خدا، ہر حال میں شکر خدا۔ قرآن مجید میں ان افراد کی بھی مثالیں موجود ہیں۔ جناب ایوب شیطان کو حسد پیدا ہو گیا جناب ایوب کی عبادت اور ان کا شکر دیکھ کے کہ ایوب اتنی عبادت کیوں کر رہے ہیں، اتنا شکر کیوں ادا کر رہے ہیں۔ جب حسد پیدا ہوا تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں ایوب کی شکایت کی، یہ جو تیری عبادت ہو رہی ہے اور تیرا شکر ادا ہو رہا ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ تو نے ان کو خوب نوازا ہے، خوب دیا ہے، بہترین صحت ہے، بہترین دولت ہے، بہترین بکری اور بھیڑوں کا غلہ ہے، کھیتی ہے، اس وجہ سے سب عبادت ہو رہی، ان کو لے کے دیکھ۔ قدرت کی طرف سے جناب جیسے ہی یہ اس نے شیطان نے حسد کیا اور جناب ایوب کے لیے جملے کہے، قدرت کی طرف سے اختیار شیطان کو دے دیا گیا، ٹھیک تو آزمانا چاہتا، کرنا چاہتا ہے، جا ٹھیک، تو جو چاہتا کر کے دیکھ لے، تو جو کرنا چاہتا کر کے دیکھ لے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کھیت سوکھنے لگے، ساری کھیتی سب برباد ہو گئی، ہری بھری لہلہاتی کھیتی اور سب سوکھ گئی، کھیت سوکھ رہے ہیں اور جناب ایوب کہتے ہیں شکرن للہ، شکرن للہ۔ ان کے شکر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ان کے شکر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ بھیڑ اور بکریاں مرنے لگیں۔ کافی بڑا غلہ تھا جناب ایوب کے پاس، ساری بھیڑیں ساری بکریاں سب ختم ہو گئی، اور جیسے جیسے بھیڑیں اور بکریاں مرتی جاتی تھیں اور جناب ایوب شکرن للہ، شکرن للہ، شکرن للہ۔ اب شیطان نے دیکھا کہ ان کی کھیتی بھی تباہ ہو گئی، پھر بھی یہ شکر سے باز نہیں آ رہے، ان کی ساری بھیڑیں اور بکریاں مر گئیں، پھر بھی یہ عبادت ان کی کم نہیں ہو رہی ہے اور شکر میں کہیں سے کمی واقع نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو ان کو تو نے صحت دے رکھی ہے نا، یہ بہترین ہاتھ پیر جسم خوبصورتی، یہ اس کی وجہ سے تیری عبادت ہو رہی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، یہ بھی دکھائے دیتا ہوں، یہ بھی تجھے دکھائے دیتا ہوں۔ لیجئے، جناب ایوب مریض ہو گئے، صحت ختم، خوبصورتی ختم۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کا مزاج ہے اور دنیا کا انداز ہے کہ جب تک صحت ہے، دولت ہے، ثروت ہے، سب کچھ ہے، تب تو بڑے لمبے لمبے سلام ہوتے ہیں، اور ذرا سا کہیں دولت میں، اقتدار میں، حکومت میں کہیں سے ذرا سا صحت میں کمی واقع ہوئی تو اپنے بھی نہیں پہچانتے، جب سب کچھ ہوتا ہے تو غیر بھی اپنے بن جاتے ہیں، اور جب کچھ نہیں رہتا تو اپنے بھی غیروں والا برتاؤ کرتے ہیں۔ جناب ایوب صحت ختم ہو گئی، دولت چلی گئی، بھیڑ بکریاں مر گئیں، کھیتی سوکھ گئی، لیکن جناب ایوب کے شکر میں کہیں سے کمی واقع نہیں ہوئی، بلکہ شکر میں اور اضافہ ہوتا چلا گیا، اور اضافہ ہوتا چلا گیا۔ شکر ہے معبود، شکر ہے معبود، شکر ہے۔ اب جب ہر طریقے سے آزما لیا اور ایوب کے شکر میں کہیں سے کمی واقع نہیں ہوئی، تو شیطان نے اپنے چیلوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ہم نے سارے طریقے اور سارے حربے
ایوب کے اوپر استعمال کر لیے، لیکن ایوب کا شکر کم نہیں ہو رہا ہے، ان کی عبادت میں کہیں سے کمی نہیں آ رہی ہے، کیا کیا جائے؟ تو ان میں سے ایک شاگرد نے کہا کہ وہی کیجئے کہ جو ان کے دادا کے ساتھ کیا تھا۔ کہا وہ کیا؟ کہا ان کی زوجہ کے ذریعے سے، جناب آدم کہ جس طریقے سے آدم کے اوپر تو تیرا بس چلنے والا نہیں تھا، لیکن تو نے حوا کو جا کے وہ دانے پکڑا دیے، تو ویسے ہی ان پر تو تیرا بس چلنے والا نہیں ہے، ان کی زوجہ کو پکڑ۔ شیطان نے کہا یہ بات صحیح ہے تمہاری، یہ بات صحیح ہے۔ چنانچہ شیطان بہت ہی ہمدرد بن کے آیا کس کے پاس؟ جناب ایوب کی زوجہ کے پاس، اور جناب ایوب کی زوجہ کے پاس آنے کے بعد کہتا ہے کہ کتنی اچھی کھیتی تھی، کتنی زیادہ بھیڑ بکریاں تھیں، کتنی اچھی صحت تھی، اور سب ختم ہو گیا۔ جناب ایوب کی زوجہ نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، ختم ہو گیا تو کیا کیا جائے؟ اس نے دیا تھا، اس نے لے لیا، اس نے بھیڑ بکریاں دی تھی، اس نے لے لی، کھیتی اس نے دی تھی، اس نے لے لی، صحت اس نے دی تھی، اس نے لے لی، اس میں کیا کیا جائے؟ کہا یہ نہیں، ایک کام کرو، تو یہ ساری کھیتی، مال، دولت اور صحت سب واپس آ جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ عورت تو نرم دل کی ہوتی ہے اور جلدی سے متاثر ہو جاتی ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا ان سے کہو قربانی کریں۔ اچھا قربانی کے ذریعے سے ہو جائے گا؟ کہا ہاں قربانی کریں، اور اس قربانی کے ذریعے سے کھیتی بھی آ جائے گی واپس، بھیڑ بکریاں بھی واپس آ جائیں گی، صحت بھی واپس آ جائے گی، لیکن ایک شرط ہے اس پہ قربانی کے لیے۔ کہا وہ کیا؟ کہا ان سے کہہ دینا کہ قربانی تو کریں لیکن قربانی کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیں، قربانی کریں لیکن اللہ کا نام نہ لیں قربانی کرتے وقت۔ جناب ایوب کی زوجہ بیچاری بھولی بھالی، وہ سمجھ نہیں سکی، وہ تو سوچا کہ چلو ٹھیک، اگر تھوڑی دیر کے لیے خالی چھری ہی چل جائے گی اور اللہ کا نہیں نام لیا جاتا ہے تو کیا حرج ہے، کم از کم صحت تو واپس آ جائے گی، دولت تو واپس آ جائے گی، کھیتی باڑی تو واپس آ جائے گی۔ یہ بیچاری ہمدردی میں آئی کس کے پاس؟ جناب ایوب کے پاس، اور آنے کے بعد کہتی کیا کھیتی تھی، کیا بھیڑ بکریاں تھیں، کیا صحت تھی، کیا صورت تھی، اور سب کچھ ختم ہو گیا، سب چلا گیا۔ جناب ایوب تو اس میں کیا ہوا اگر ختم ہو گیا؟ اگر چلا گیا تو کیا ہوا؟ تھا تو اس کا شکر، نہیں ہے تو اس کا شکر۔ اس نے دیا تھا تو شکر، اس نے لے لیا تو اس کا شکر۔ اس میں کیا بات ہے؟ کہا نہیں یہ کام کریں۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا کام یہ کریں کہ قربانی کریں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر۔ سب مل کر اس سے بہتر نعرہ صلوات۔ قربانی کرے۔ جناب ایوب نے کہا کیا کہنا، قربانی کا کیا کہنا، قربانی کی تو بڑی فضیلت ہے، قربانی کرنا ہی چاہیے، بالکل قربانی کراؤ۔ ظاہر سی بات ہے قربانی انبیاء کا شعار رہا ہے، انبیاء کا طریقہ رہا ہے، انبیاء کی سنت رہی ہے، لیکن کہا کہ نہیں وہ قربانی تو کریں لیکن ایک شرط ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا شرط یہ ہے، ایک صاحب ملے تھے وہ بتا رہے تھے کہ سب کچھ واپس آ جائے گا، کھیتی باڑی بھی مل جائے گی، بھیڑ بکریاں بھی مل جائیں گی، صحت بھی آ جائے گی، بس اتنا کر لیں کہ قربانی کریں لیکن اس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیں۔ بس اتنا کہنا تھا کہ جناب ایوب سمجھ گئے۔ کہا اچھا شیطان ملا تھا تجھے؟
شیطان ملا تھا. تم نے یہ بات مجھ سے کیسے کہی کہ میں قربانی کروں اور اللہ کا نام نہ لوں, حرام کھلاؤں, حرام کھاؤں, ناجائز کھلاؤں, ناجائز کھاؤں, قربانی کروں اور اللہ کا نام نہ لوں. ذبیحے کا حکم ہے کہ آپ کسی بھی پرندے کو یا حیوان کو جو جائز ہے ان کو آپ ذبح کر رہے ہیں تو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا واجب ہے, واجب. صرف قربانی کے دن نہیں, سال بھر, سال بھر. بکرا ذبح کر رہے ہیں, کوئی اور جانور ذبح ہو رہا ہے, مرغی ذبح کر رہے ہیں, اللہ کا نام لینا واجب ہے. اگر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو یہ مرغی حرام, یہ بکرا حرام, یہ جانور حرام. اس چیز کا خاص خیال رکھیے گا. آج کل بے راہ روی میں یہ دکانوں کے اوپر بس چھری چلا دیتے ہیں اور پتہ نہیں اللہ کا نام لیتے کہ نہیں لیتے, کچھ پتہ ہی نہیں. وہ لے نہ لے, کم سے کم اگر آپ کھڑے ہیں وہاں پر چھری چل رہی تو آپ لے لیجئے اللہ کا نام. آپ خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیجئے, آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیجئے, تاکہ جو ذبح ہو رہا ہے ذبح ہوتے وقت اللہ کا نام لیا جائے اس کے اوپر. اگر اللہ کا نام نہیں لیا گیا یہ حرام ہے, یہ جائز نہیں ہے. تو جناب ایوب تم نے کیسے کہہ دیا کہ میں قربانی کروں اور اللہ کا نام نہ لوں؟ اگر مجھے اللہ نے صحت دی تو میں اس جرم میں تمہارے 100 تعزیانے لگاؤں گا کہ تم نے یہ بات مجھ سے کہی کیسے کہ میں قربانی کروں اور قربانی کے اوپر اللہ کا نام نہ لوں. اکیلی جناب ایوب کی زوجہ جو ان کی تیماردار اور ان کی خاطر کرنے والی, ان کی نگرانی اور دیکھ بھال کرنے والی تھی, وہ بھی صاحب رخصت, وہ بھی گئیں. اب جناب ایوب اکیلے, کوئی نہیں. لیکن شکر میں کمی نہیں آئی, شکر میں اور اضافہ ہوتا چلا گیا, شکر میں اور اضافہ ہوتا چلا گیا. دولت گئی شکرن للہ, کھیتی باڑی سب ختم ہوئی شکرن للہ, بھیڑ بکریاں مری شکرن للہ, صحت گئی شکرن للہ, سخت مریض شکرن للہ, کوئی پاس نہیں ہے شکرن للہ. ایک زوجہ تھی وہ بھی رخصت, خود ہی کہہ دیا جائیے آپ کا یہاں کام نہیں ہے. اب کوئی نہیں. اب جب جناب ایوب نے اپنے کو تنہا پایا تو بس ایک مرتبہ ایک جملہ جناب ایوب کی زبان پر آیا, انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. معبود مجھے بیماریوں نے چھو لیا ہے, مجھے بیماریوں نے چھو لیا, لیکن تو تو ارحم الراحمین ہے, تو تو ارحم الراحمین ہے. بس اتنا جملہ جناب ایوب کی زبان سے نکلنا تھا کہ جناب جبرائیل حاضر ہو گئے. ایوب, جناب ایوب کس عالم میں وہاں کے اوپر پڑے ہوئے تھے نہیں معلوم. کب پیر ہٹاؤ, جناب ایوب نے پیر ہٹائے. جیسے ہی پیر ہٹائے وہاں سے ایک صاف شفاف میٹھے پانی کا چشمہ ابلا. کہا ایوب اس میں غسل کرو. جناب ایوب نے غسل کیا. وہ جو لباس جناب جبرائیل لے کر آئے تھے, کہا اس لباس کو زیب تن کرو. جناب ایوب نے وہ سفید صاف شفاف لباس زیب تن کیا. جیسے ہی نہا کے فارغ ہوئے گئی ہوئی صحت واپس, گئی ہوئی صحت واپس. یہ ہے شکر کا اثر. لئن شکرتم لازیدنکم, جتنا تم شکریہ ادا کرتے جاؤ گے اللہ اتنا ہی اضافہ کرتا چلا جائے گا. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد.